السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تلاوت قرآن کی اہمیت و آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک 5 طریقوں پر نازل ہوا: حلال و حرام، محکم و متشابہ اور امثال۔ تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثالوں یعنی گزشتہ امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن مجید کے مذکورہ بالا 5 مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو باغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلا کسی نے صرف الف لام میم پڑھا اور اس کی تلاوت مقبول ہو گئی تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے 3 حروف کو پڑھا ہے۔ تلاوت قرآن کے چند آداب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر کے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع و خضوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت پست آواز کرے، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور 2 عبادتوں میں ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے زبانی یعنی بنا دیکھے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نمبر 3، 3 دن میں سے کم میں قرآن کریم ختم نہ کرے، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے، تاکہ معانی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ نمبر 4، ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے، اور ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولاً تو اس سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ثانیاً قرآن کریم کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معانی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ نمبر 5، بوقت تلاوت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھے اور وعد و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کر لے، اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے، اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ نمبر 6، دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے، یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے، ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے اور خوف الہی سے رو پڑے، اور اگر رونا نہ آئے
تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ نمبر 7، رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پر سکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، اور اس کے بعد جمعہ، پھر دوشنبہ، پھر 5 شنبہ، اور رات کو تلاوت کا بہترین وقت نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد کا وقت ہے، اور دن میں سب سے عمدہ وقت صبح کا وقت ہے۔ نمبر 8، خوش الہانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقات کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الہانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ نمبر 9، تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے دیکھتے کہ وہ جھک کر اللہ عز و جل کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ نمبر 10، جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خدا تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس منزل پہ پہنچ جائے تو یہ تصور کیا جائے کہ گویا رب کریم مجھ ہی سے خطاب فرما رہا ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ عز و جل اور اس کی صفات و افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے، یہ مرتبہ ہر کس اور ناکس کو حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 11، جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہوں اور ان کے تلاوت نہ سننے کا گمان ہو، تو ان صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے ہی مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں، اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے کہ یہ غفلت برکات دارین سے بہت بڑی مرحومی کا سبب ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔